حکیم رانا ثناءاللہ علاج کر دیں گے، کیا ہوا؟ وہ سارا سلسلہ جو علاج والا تھا کہاں گیا؟ حکیم کو ایک بڑا سرجن پڑ گیا جس نے آپریشن ہی کر ڈالا۔ حکیم تو آرام سے علاج کرتے ہیں لیکن سرجن آپریشن ہی کر دیتا ہے۔ آپ نے کتنی لیڈ سے جیتا ہے اس سیٹ کو؟ ہم نے اس کو تقریباً 14,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتا ہے۔ نون لیگ نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ فیصل آباد میں شکست کھائی ہے اور بہت برے طریقے سے کھائی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ عوام کو کیسے موٹیویٹ کیا آپ نے فیصل آباد سے؟ فیصل آباد سے ایک بھی سیٹ ہم نے نہیں جانے دی، پورا فیصل آباد پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اس ٹائم۔ کہا جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کی خرید و فروخت ہوگی، بولیاں لگیں گی، بوریاں کھل جائیں گی پیسوں کی، آپ کو کسی نے نہیں خریدا یا کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ جی مجھے ایک کال آئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ بتائیں، میں نے کہا جی پیسہ تو مجھے نہیں خرید سکتا، آپ ارب 2 ارب 4 ارب بھی رکھیں گے تو میں اس کی طرف تھوکنا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ سیٹ خان کی امانت ہے؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ٹائم ملے، میں دفعہ میری جیب میں ہے اور یہ میں اپنے لیڈر کو پیش کروں گا، جہاں وہ چاہے اس کو استعمال کرے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان، میرے ساتھ کپتان کے آزاد امیدوار جنہوں نے فیصل آباد سے نون لیگ کی اس سدا بہار سیٹ کو شکست دی جہاں سے نون لیگ آج تک کبھی ہاری نہیں تھی۔ شیخ شاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی پی 115 سے الیکشن جیتا ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد امیدواروں کی بولیاں لگ رہی ہیں، ان کی بولی لگی، ان کا ریٹ کسی نے لگایا؟ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ نے اس سیٹ پر نون لیگ کو شکست دی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سدا بہار سیٹ ہے۔ جی بالکل الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیڈر عمران خان کی سب سے پہلے تو ان کے ساتھ اظہار محبت کی ہے عوام نے، عوام نکلی ہے۔ دوسرا ہم نے ایک پلان کیا، ہم نے نہ صرف یو سی لیول پہ بلکہ وارڈ لیول پہ جا کے اس الیکشن کو لڑا اور الحمدللہ ایک ہم نے بڑی لیڈ سے ہرایا اس کو۔ آپ نے کتنی لیڈ سے جیتا ہے اس سیٹ کو؟ ہم نے اس کو تقریباً 14,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتا ہے اور اس میں ایسے ووٹرز آئے ہیں جن کے گھر میں اگر 4 ووٹ اس حلقے میں ایک باہر چلا گیا یا 5 باہر ہیں ایک اس حلقے میں، تو وہ وہاں سے خود ٹریول کر کے اپنی سواری پہ خود آ کے ووٹ لوگوں نے ڈالا ہے۔ شیخ صاحب کہا گیا تھا کہ حکیم رانا ثناءاللہ علاج کر دیں گے، کیا ہوا؟ وہ سارا سلسلہ جو علاج والا تھا کہاں گیا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ حکیم کو ایک بڑا سرجن پڑ گیا جس نے آپریشن ہی کر ڈالا۔ حکیم تو آرام سے علاج کرتے ہیں لیکن سرجن آپریشن ہی کر دیتا ہے، تو وہاں ہمارے ایم این اے نثار جٹ صاحب نے آپریشن کر دیا۔ کہا جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کی خرید و فروخت ہوگی، بولیاں لگیں گی، بوریاں کھل جائیں گی پیسوں کی، آپ کو کسی نے نہیں خریدا یا کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ جی مجھے ایک کال آئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ بتائیں، میں نے کہا جی پیسہ تو مجھے نہیں خرید سکتا، آپ ارب 2 ارب 4 ارب بھی رکھیں گے تو میں اس کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی وزارت وغیرہ، تو میں نے کہا جو عزت مجھے ایم پی اے بن کے میرے لیڈر کی چھت کے نیچے ملی ہے وہ وزارت میں نہیں مل سکتی، تو آئندہ کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ کتنی آفر کی گئی تھی سر؟ سر انہوں نے آفر کیا کرنی تھی، میں نے انہیں ان کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے 2-4 ارب بھی نہیں خرید سکتا، آپ کیا آفر دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مشکل حالات میں الیکشن لڑا، کمپین نہیں چلانے دی گئی، سروے نہیں کرنے دیے گئے، کیسے جیت گئے پھر آپ؟ دیکھیں یہ جو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، چادر 4 دیواری کو پامال کیا، تو وہ ایک اگر انسان کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کے ساتھ اس کا پورا ایک قبیلہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں نفرت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ جوگ در جوگ نکلے اور خاموش ووٹ نکلا، اور ہمیشہ وہی یہ بدلتا ہے الیکشن کے نتائج، اور لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ تو آپ کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ یا موقع ملتے ہی؟ جی الحمدللہ میں 14 سال سے اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ 2013 میں نے الیکشن لڑا تھا، 18 میں پھر مجھے ٹکٹ دی تھی لیکن پھر اچانک پارٹی نے چینج کر دی اور میں اپنے دونوں ایم پی ایم این ایز کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بعد خان صاحب نے مجھے واسا چیئرمین شپ دی فیصل آباد میں الحمدللہ، اور اب بھی 9 ماہ کی جو ہم نے یہ برداشت کر لی ہے مفروری اور گھروں کو تالے لگا کے بچوں کے ساتھ باہر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر چھوڑ سکتا ہے پارٹی کو۔ کن مشکلات کا سامنا رہا ان پچھلے کئی مہینے سے؟ مشکلات جی اس طرح سے کہ پہلے میرے ایک کزن کو اٹھایا انہوں نے، وہ پیور بزنس مین تھا، جسٹ اس نے مجھے کال کی، میرے فون سے وہ ٹریس کر کے اس کو اٹھایا، اس کو بڑی مشکل رہا کروایا۔ پھر میرا ایک بھتیجا، میرے بڑے بھائی کا بیٹا، اس کو انہوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے میں 3.5 ماہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاڑی میں ہی رہا ہوں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی گجرانوالہ، کبھی کہیں۔ تو میرے باقی بھائی بھی 1.5 ماہ اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں،
ہم لوگ جب واپس اپنے گھروں میں گئے تو ہماری گھروں کی بجلی لائٹ بند تھی، ہمارے واسا کے مطلب ایسے تھا جیسے ہم صدیوں بعد گھروں میں گئے ہیں. ہجرت پہ تھے آپ؟ ہجرت پہ ہی تھے. تو ہجرت کے دوران کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ آج ہم آپ کی مشکلات کو کم کر دیتے ہیں؟ نہیں ہم نے اپنے سیل آف کر دیے تھے. نون لیگ آپ کو لگتا ہے حکومت بنا لے گی پنجاب میں؟ میرا نہیں خیال، اگر بنا بھی لے گی تو کتنی دیر چلے گی، 6 ماہ چل جائے گی، 8 ماہ چل جائے گی، جوتوں میں دال بٹے گی جیسے پہلے بٹی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت چلا پائیں گے. آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ کیا کریں گے؟ حکومت بنائیں گے، اپوزیشن میں جائیں گے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پہلے 35 پنکچر لگے تھے تو اس دفعہ یہ سینکڑوں پنکچر لگے ہوئے ہیں. اگر اس پہ آزادانہ انکوائری ہو گئی تو ہماری پارٹی سادہ اکثریت سے آ گئی تو ہم سنگل پارٹی حکومت بنائیں گے، ادروائز کولیشن میں نہیں جائیں گے. آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، خاندانی لوگ تھے، بزنس مین تھے، سکون دہ زندگی گزار رہے تھے، سیاست میں کیوں آ گئے آپ؟ کیا آپ کو میرے چہرے سے لگتا ہے کہ کوئی مایوسی ہے؟ میں پہلے سے جوان ہو گیا ہوں، پہلے سے زیادہ فٹ ہوں، کیونکہ چینج ہو گیا آپ؟ میرا یہ ضمیر مطمئن ہے. تو جب بندہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نیک کام کر رہا ہوں. اور مجھے ایک پل کے لیے بھی کبھی خیال نہیں ہوا کہ میں کوئی ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں گزاری. پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں کا ہم نے دیکھا گیٹ اپ چینج ہو گیا، ان میں آپ بھی شامل ہیں. کلین شیپ تھے، پھر داڑھی آ گئی. ہاں، یہ 9 مئی کو جب کلین شیو تھی تو ظاہری بات ہے کہ شہر کے لوگ جانتے تھے. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے لوگوں سے ملنا بھی تھا، اپنے ورکر سے ملنا تھا، بےتابی تھی. پھر میں نے تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کیا اور میں گائے بگائے فیصل آباد جانا شروع ہوا، دوستوں سے ملنا شروع کیا، ان کو بھی تھوڑا حوصلہ دینا شروع کیا. تو پھر یہی گیٹ اپ میرا چل پڑا. نون لیگ نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ فیصل آباد میں شکست کھائی ہے اور بہت برے طریقے سے کھائی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ عوام کو کیسے موٹیویٹ کیا آپ نے فیصل آباد سے؟ ہمارے لیے سب سے مشکل کام تھا جو انہوں نے ہمارا نشان لے لیا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم پارٹی کا نشان لے لیں گے تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پارٹی کی پہچان تو ہے نا، وہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان، جو چٹان کی طرح سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے. بس ہمیں صرف اپنا نشان عوام تک پہنچانے میں دقت تھی. وہ الحمدللہ ہم نے بڑے آسان طریقے سے پہنچایا اور لوگوں نے جوک دور جوک گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالے ہیں. تو دوسرا جو ہم لوگوں کو مشکلات کمپین نہ کرنے کی، یہ بالکل مشکلات تھیں. لیکن الحمدللہ فیصل آباد میں سب سے پہلی ریلی PP 115 میں ہم نے نکالی اور خوف کے بت توڑے. اس کے بعد پھر سلسلہ چل نکلا ریلیوں کا، جلسوں کا، جلوسوں کا، اور آپ کے سامنے ہے رزلٹ. عابد شیر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کا ایک پاوا ہے، تو آپ نے ان کے خلاف الیکشن لڑا، ان کی مضبوط سیٹوں کو ہرا دیا. کیسا لگا اتنی بڑی بڑی شخصیات کو شکست دی؟ دیکھیں کامیابی جو ہے نا، ظاہری بات ہے کہ انسان ناکامی کے بعد جب کامیابی دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. عابد شیر علی کا جو مین مورا تھا وہ تھا میاں طاہر جمیل، جس کے سر پہ وہ کہتے تھے کہ وہ یہ بندہ اب سدا بہار MP ہے. الحمدللہ میں نے اسے ہرایا ہے تو اچھا لگا جی. دیکھیں ہم نے ایک بھاری اکثریت سے ہرایا اور وہ تینوں سیٹیں ہم نے کلیئر کی ہیں، میں نے اور میرے ساتھ میرے MNA اور دوسرے MP نے. اسٹریک توڑ دیا آپ نے ان کے؟ جی بالکل. فیصل آباد سے ایک بھی سیٹ ہم نے نہیں جانے دی. پورا فیصل آباد PTI کا گڑھ ہے اس ٹائم. تو یہ سیٹ خان کی امانت ہے؟ یہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ٹائم ملے، میں استعفیٰ میری جیب میں ہے اور یہ میں اپنے لیڈر کو پیش کروں گا، جہاں وہ چاہے اس کو استعمال کریں. ابھی بھی یہ جذبہ موجود ہے؟ جی 100%. ابھی آپ کہیں تو میں آپ کو نکال کے دے دوں. جی ہر ٹائم پاکٹ میں رکھتا ہوں کہ جس دن موقع ملا اپنے لیڈر کے کہوں گا یہ آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، جہاں مرضی اس کو استعمال کریں. چلیں جی، زبردست ہو گیا. شیخ شاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. PP 115 سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے نا، نون لیگ کی سدا بہار ہے، یہاں پر انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جو کوئی نہ کر سکا وہ شیخ شاہد جاوید صاحب نے کر دیا.